اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اکثرکم اظلمکم، تم میں زیادہ نقصان میں وہ ہے جو زیادہ ظلم کرتا ہے۔ اکثرکم اظلمکم، تم میں زیادہ نقصان میں وہ ہے جو زیادہ ظلم کرتا ہے۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ میں آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَيَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَعِيهِ۔ احکام زکوٰۃ بیان ہو رہے ہیں۔ احکام زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام جب زکوٰۃ کو خود طلب کرے یا امام نے جس کو مأمور کیا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، جب وہ زکوٰۃ کو طلب کرے تو زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ جب امام خود زکوٰۃ مانگے یا وہ جس کو امام نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا ہے وہ زکوٰۃ مانگے تو زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ امام کی اطاعت کرنا واجب ہے، مطلقاً ہر جگہ امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ایک قیل اور ہے میرے بچے، وہ فرما رہی ہے کہ فقیہ شرعی حال غیبت میں اگر وہ زکوٰۃ کو طلب کرتا ہے یعنی فقیہ شرعی زمانہ غیبت میں اگر وہ خود زکوٰۃ کو طلب کرتا ہے یا فقیہ کا وکیل طلب کرتا ہے تو بھی دینا واجب ہے۔ جس طرح امام طلب کرے زکوٰۃ تو دینا واجب ہے، اسی طرح زمانہ غیبت میں فقیہ شرعی زکوٰۃ کو طلب کرے یا فقیہ کا وکیل طلب کرے تو زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ کیونکہ فقیہ جو ہے وہ نائب امام ہے، فقیہ نائب امام ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر مالک مخالفت کرے اور امام یا نائب امام کو نہ دے، خود تقسیم کرے تو یہ جو زکوٰۃ دی ہے مالک نے خود لم یجزے، یہ مجزی نہیں ہے، یہ مجزی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں آئی ہے اور نہیں مفسد عبادت ہے۔ آپ کہیں گے کون سی نہیں آئی ہے کہ زکوٰۃ خود تقسیم نہ کرو اور اس نے خود تقسیم کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جب نہیں آتی ہے نا عبادت پر تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مفسد ہوتی ہے، نہیں عبادت کو فاسد کر دیتی ہے۔ اب مالک نے جو زکوٰۃ دی تھی خود، وہ اگر وہ ادھر عین اس کا یعنی وہ خود وہ عین چیز جو دی ہے وہ پڑی ہے تو مالک واپس لے سکتا ہے جب وہ خود ہو، یا مالک نے جب دی تھی تو قابض کو علم تھا کہ یہ جناب اپنی طرف سے یہ بندہ تقسیم کر رہا ہے زکوٰۃ، جبکہ اس کو فقیہ کو دینی چاہیے تھی زمانہ غیبت میں، اس کو خود کو تقسیم کرنے کا حق نہیں تھا اور یہ تقسیم کر رہا ہے، قابض کو علم تھا، پھر بھی ضروری ہے کہ وہ قابض جو ہے نا جب اس کو علم تھا تو وہ زکوٰۃ واپس کرے گا۔ اگر وہ کھا چکا ہے، تلف ہو چکی ہے تو پھر اس کی مثل یا اس کی قیمت بالآخر اس کو دینی پڑے گی۔ کلیئر ہو گئی بات یہاں تک؟ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ابتدا سے ہی یعنی بغیر طلب کرے امام، سائی، فقیہ
ان کے طلب کیے بغیر زکوٰۃ کا دینا افضل ہے۔ خود تقسیم کرنے سے زکوٰۃ کا ان شخصیات امام علیہ السلام صاحی فقیہ کو دینا ابتدا سے ہی یعنی ان کے طلب کیے بغیر افضل ہے۔ وہ نہ مانگیں خود جا کر دے دینا یہ افضل ہے، خود تقسیم کرنے سے یہ افضل ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مواقع کو کیا ہے زیادہ جانتے ہیں، کہاں خرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فقیہ یا جو امام علیہ السلام ہیں یہ بہتر جانتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کو کہاں لگانا، لہذا ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ ایک کیل اور ہے جناب، اور اس کیل کا قائل جناب شیخ مفید اور ابو صلاح تقی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا ابتدا سے ہی امام یا نائب امام کو دینا واجب ہے۔ ابتدا سے ہی امام کو یا نائب کو دینا واجب ہے۔ ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ابھی انہوں نے طلب بھی نہیں کی، ان کے طلب کیے بغیر ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو امام یا نائب امام کو دیں، واجب ہے، اور زمانہ غیبت میں فقیہ کو دیں، دینا واجب ہے۔ اچھا ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ آغا شیخ مفید اور ابو صلاح تقی کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں امام یا نائب امام زمانہ غیبت میں فقیہ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ دلیل یہ دی ہے، خذ من اموالہم صدقہ، اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں سے صدقہ کو اخذ کرو، خود امر ہے۔ جب نبی کریم پر لینا واجب ہے تو پھر مکلفین پر دینا بھی واجب ہے۔ جب امام نبی پر لینا واجب ہے، جب ان کا لینا واجب ہے تو دینا بھی تو واجب ہے نا، ان پر لینا واجب اور ہم پر دینا واجب نہ ہو، نہیں، اگر لینا واجب ہے تو دینا بھی واجب ہے۔ تو ممکن ہے کہیں کہ وہ تو نبی کریم کے بارے میں ہے، ہم عرض کریں گے نائب کل منعوب، یہ جو فقیہ جامع الشرائط ہے نا یہ نائب امام ہے نا، تو نائب بھی منعوب کی طرح ہیں، یعنی ان کا لینا واجب ہے اور پھر مکلفین کا دینا واجب ہے۔ شارح فرماتے ہیں اشعر یہ ہے کہ مستحب ہے۔ شہید ثانی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا ابتدا سے ہی امام یا نائب امام اور زمانہ غیبت میں فقیہ کو دینا ابتداً ان کے مانگے بغیر یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ شہید ثانی کی نظر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کلیئر ہو گئی بات آگے جان؟ بل ابھی تک میں نے کیا کہا ہے؟ عرض یہ کیا ہے اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام جب خود زکوٰۃ کو طلب کریں یا امام کا نمائندہ طلب کرتا ہے تو زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ اور پھر ایک کیل نے کہا ہے کہ بھائی فقیہ شرعی بھی زکوٰۃ طلب کرے تو دینا واجب ہے زمانہ غیبت میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بھی نائب امام ہے، دینا واجب ہے۔ اگر بندہ مخالفت کرے مالک جس کے پاس زکوٰۃ ہے اور خود تقسیم کرتا ہے تو یہ مجزی نہیں ہے، یہ میں نے عرض کیا ہے، کیونکہ نہیں آئی ہے کہ خود تقسیم نہ کرو اور یہ کر رہا ہے تو نہیں، مفسد عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا امام نائب امام فقیہ شرعی کو ابتدا سے ہی دینا افضل ہے، خود تقسیم نہ کرے اور ان کو دیں، یہ افضل ہے، یہ بہتر جانتے ہیں کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور ایک کیل کہتی ہے کہ نہیں، ابتدا سے ہی ان کو دینا واجب ہے، دلیل دی ہے انہوں نے۔ شہید ثانی نے تو البتہ یہ نظریہ دیا ہے کہ مستحب ہے زکوٰۃ کا ابتداً امام یا نائب امام یا فقیہ کو دینا، ٹھیک ہے، ان کے مانگے کے بغیر ہی، یہ کیا آگے جان؟ مستحب ہے۔ اس کے بعد آگے جان توجہ فرمائیے، بات یہ ہے کہ کوئی آدمی گیا مالک کے پاس جس کے پاس زکوٰۃ تھی کہ تم زکوٰۃ دو، مالک کہے جناب میں نے زکوٰۃ کو نکال دیا ہے، زکوٰۃ میں نے دے دی ہے،
تو جو لوگ گئے ہیں زکوٰۃ لینے, مالک کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے, تو یہ اس کو نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی تم قسم کھاؤ, جو جھوٹ بول رہے ہو, تم نے زکوٰۃ کوئی نہیں دی. نہیں 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 نہیں, توجہ عزیزو, مالک کی تصدیق کی جائے گی زکوٰۃ کے خارج کرنے میں بغیر قسم کے. مالک کے پاس گئے اور وہ کہے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے, تو اس کی آپ تصدیق کریں, ٹھیک ہے نا. قسم دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ قسم دو تو نے دی ہے یا نہیں دی ہے, مالک کے کہنے کی تصدیق کی جائے گی. اگر مالک کہتا ہے میں نے زکوٰۃ دی ہے تو قسم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہیں قسم اٹھاؤ, شاید جھوٹ بول رہے ہو. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کی تصدیق کی جائے گی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کا خارج کرنا حق ہے, لہو و علیہ, زکوٰۃ کا خارج کرنا حق ہے. اس کے نفع میں بھی ہے زکوٰۃ اور اس کے خلاف بھی یہ اسی کا حق ہے. عبارت میں توضیح دوں گا, اس کے نفع میں اور اس کے علیہ سے کیا مراد ہے. یعنی زکوٰۃ اسی کا حق ہے اور وہی جانتا ہے. زکوٰۃ کا حساب ممکن ہے دین سے کیا ہو, کسی بندے سے قرض لینا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بندہ دے بھی نہیں رہا تھا, اب وہ مستحق کے زکوٰۃ بھی تھا, تو ادھر سے یہ زکوٰۃ کا دین جو اس سے لینا تھا اس کے حساب کر سکتا ہے. ابھی کیسے گواہ وہاں لے کر آئے, بعض اوقات گواہ مشکل ہوتی ہیں نا, کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, اس بندے نے خود ہی اپنی طرف سے ہی کسی سے لینا اور وہ فقیر بھی تھا تو زکوٰۃ کا حساب کر لے, ہو سکتا ہے. لہذا اس مالک کا جو بات کرے نا قبول کرنی چاہیے. اگر کہے کہ میرے مال میں ابھی سال نہیں ہوا, یا میرا مال تلف ہو گیا ہے, یا میرا مال نصاب تک نہیں ہے, قبول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ یہ جناب جھوٹ بولتا ہے, زکوٰۃ اس نے کوئی نہیں دی, گواہی قبول نہیں ہوگی, اس کی بات مانی جائے گی, اس کے خلاف گواہی قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. مگر یہ کہ وہ کیا ہو, حصر ہو, حصر کی صورت میں گواہی قبول ہے. یعنی وہ کہے آج روز جمعہ, مثلا آج روز جمعہ 4 بجے میں نے جو ہے نا زکوٰۃ دے دی ہے, فلاں مرجع کے دفتر میں نے زکوٰۃ دے دی ہے, اور اس کے مقابلے میں گواہی آ جائے کہ یہ 4 بجے کی جو بات کر رہا ہے, 4 بجے ہم جو ہے اس کے ساتھ مل کر فلاں جگہ کے اوپر لاہور یا کراچی تھے اور ہمیں کام تھا, مل کر ہم جا رہے تھے, اور یہ ادھر جہاں دفتر کی بات کرتا ہے یہ گیا ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ تھا. وہ 4 بجے کی بات کرتا ہے, دوسرے لوگ گواہ کہتے ہیں 4 بجے تو یہ فلاں جگہ پہ تھا ہمارے ساتھ. اب یہاں قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان, یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پھر آگے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ وَيَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ طَلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَعْيِهِ. یجب دفعها, زکوٰۃ کا دفع کرنا واجب ہے امام علیہ السلام کو, مع طلب نفسه, جب امام بذات خود طلب کرے, او بسعیه, یا امام کے معمور, یا امام بے سبب معمور طلب کرے, بسعیه, سعی امام یعنی امام معمورین کے سبب سے طلب کرے. کیوں واجب ہے جی؟ دلیل وجوب, لوجوب طاعتہ مطلقاً, لوجوب طاعتہ, کیونکہ امام کی اطاعت کرنا واجب ہے مطلقاً تمام موارد میں. وکیلا, اور ایک کیل ہے, وَقَضَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْفَقِيهِ الشَّرْعِي فِي حَالِ الْغِیبَةِ. اسی طرح زکوٰۃ کا دفع کرنا واجب ہے فقیہ شرعی کو حال غیبت میں. فقیہ شرعی کی کیوں قید لگائی ہے؟ ممکن ہے وہ شرعی فقیہ نہ ہو, فاسق ہو سکتا ہے, امکان ہے, لہذا فقیہ شرعی کو دینا واجب ہے زمانہ غیبت میں. لو طلبہا بنفسہی, اگر فقیہ طلبہا زکوٰۃ کو بذات خود طلب کرتا ہے, اور وکیل ہی یا وکیل فقیہ طلب کرتا ہے, دینا واجب ہے. کیوں جی؟ کیوں؟ دلیل, لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ علیہ السلام,
کیونکہ یہ فقیہ نائب امام ہے، کسائی جیسے معمور امام، سائی معمور امام، عامل امام جو زکوٰۃ کے لیے، ٹھیک ہے، جس طرح سائی نائب ہے نا امام کا، فقیہ بھی نائب ہے، بل الاقوا، بلکہ اقوا یہ نہیں کیا، بلکہ فقیہ کی نیابت قوی ہے سائی کی نیابت سے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ سائی نائب ہے صرف زکوٰۃ میں، زکوٰۃ لینے میں نائب ہے، جبکہ فقیہ کی نیابت عام ہے، بل الاقوا، بلکہ فقیہ کی نیابت قوی ہے سائی سے۔ وَلَوْ خَلَفَ الْمَالِكُ وَفَرَّقَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يُجِزْ، لو کا جواب ہے، لِلنَّهْيِ الْمُفْسِدِ لِلْعِبَادَةِ، وَلَوْ خَلَفَ الْمَالِكُ، اگر مالک مخالفت کرے، وَفَرَّقَهَا بِنَفْسِهِ، اور مالک بذات خود زکوٰۃ تقسیم کرے، لم یجز، تو یہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِلنَّهْيِ الْمُفْسِدِ لِلْعِبَادَةِ، چونکہ نہیں آئی ہے جو مفسد عبادت ہے۔ وَلِلْمَالِكِ اسْتِعَادَةُ الْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا، اور مالک کے لیے ہے عین کو پلٹا سکتا، استعادت العین، عین کو پلٹانا، مالک کے لیے عین کو پلٹا سکتا ہے، مَعَ بَقَائِهَا، جب عین باقی ہو، او علم القابض، یا قابض کو علم ہو کہ یہ مالک نے جو مجھے زکوٰۃ دی ہے اس کو حق نہیں تھا یا اپنی طرف سے تقسیم کرنے کا، تو پھر اگر قابض کو علم ہو تو یہ واپس کرے گا، اگر وہ کھا چکا ہے تو اس کی مثل قیمت دے گا بالآخر۔ وَالدَّفْعُ إِلَيْهِمْ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ أَفْضَلُ مِنْ تَفْرِيقِهَا بِنَفْسِهِ، وَالدَّفْعُهَا، زکوٰۃ کا دفع کرنا اور دینا، الیہم، امام، سائی، فقیہ شرعی کو، ابتداء میں دفع کرنا، من غیر طلب، طلب کیے بغیر، افضل، افضل ہے، دفع الیہم ابتداء افضل ہے، من تفریقها بنفسه، زکوٰۃ کو بذات خود تقسیم کرنے سے افضل ہے۔ دلیل کیوں افضل ہے جناب؟ توجہ، لِأَنَّهُمْ أَبْصَرُوا بِمَوَاقِعِهَا، لِأَنَّهُمْ، امام، سائی، فقیہ یہ بصیر تر ہیں، بِمَوَاقِعِهَا، مواقع زکوٰۃ کو یہ زیادہ جانتے ہیں، وَأَخْبَرَ بِمَوَاضِعِهَا، اور مواضع زکوٰۃ سے وہ کیا ہیں؟ باخبر ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جگہ کون سی ہے، کہاں دینی ہے، وہ کیا ہے جان؟ باخبر ہوتے ہیں۔ وکیلا والقائل المفید والتقی یجب دفع ابتداء الى الامام او نائبہ ومع الغیبۃ الى الفقیہ المامون۔ توجہ، کیلا والقائل، اور اس کیل کا قائل مفید، شیخ مفید ہیں، والتقی، تقی سے مراد ابو صلاح، تقی ہیں، علماء قدما میں سے ہیں، آگئے تقی، یہ کیا فرما رہے ہیں یہ دو بزرگوار، آگئے شیخ مفید اور آگئے تقی، یاجب و دفع ابتداء الی الامام، دفعہ زکوٰۃ کا دینا، دفع کرنا واجب ہے شروع سے ہی امام کو، یا نائب ہی یعنی نائب امام کو، ومع الغیبۃ الی الفقیہ المامون، مع الغیبۃ، غیبت میں فقیہ امین کو دینا واجب ہے۔ وَأَلْحَقَ التَّقِيُّ الْخُمْسَ مُحْتَجَّيْنِ بِقَوْلِهِ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدْقَةً، وَأَلْحَقَ التَّقِيُّ خُمْسَ، الحق التَّقِيُّ، تقی ابو صلاح نے، یا کہوں ابو صلاح تقی نے زکوٰۃ کو خمس کے ساتھ ملحق کیا ہے، جس طرح خمس امام، نائب امام اور فقیہ کو دینا واجب ہے، زکوٰۃ کا بھی دینا فقیہ کو واجب ہے۔ وَأَلْحَقَ التَّقِيُّ الْخُمْسَ، الحق یعنی آگئے تقی نے زکوٰۃ کو خمس کے ساتھ ملحق کیا ہے،
کیا مطلب؟ جس طرح خمس فقی کو دینا واجب ہوتا ہے نا، زکوٰۃ بھی اسی کو دینا ہے۔ دلیل محتجین، یہ دو بزرگوار شیخ مفید اور تقی آغا احتجاج کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں بے قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، خذ من اموالہم، صدقہ اللہ کے نبی کو حکم ہے، من اموالہم، لوگوں کے مال سے صدقہ اخذ کرو، خود امر ہے، نبی کا لینا واجب ہے، والیجاب علیہ یستلزم الیجاب علیہم، واجب ہونا علیہ، ٹھیک ہے، اس نبی پر، یستلزم الیجاب علیہم، یہ لازم ہے، یہ ایجاب علیہم، مکلفین پر بھی واجب ہے۔ جب نبی پر لینا واجب ہے تو لوگوں پر دینا واجب ہے۔ آپ کہیں گے یہ نبی کی بات ہے جی، فقی کے بارے میں کیا ہے؟ والنائب کالمنعوب، نائب منعوب کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، یہ نائب ہے نا، نائب منعوب کی طرح ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاشہر الاستحباب، اشہر یہ ہے مستحب ہے، اشہر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ابتداءً بغیر طلب کیے امام، نائب امام زمانہ غیبت میں فقی کو دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگلی بات جو میں نے کی تھی آپ کی خدمت میں کہ مالک کہے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے تو اس کی بات کو مان لو، تسلیم کر لو، جو مالک کہتا ہے نا اس کو جھٹلاؤ نہیں۔ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، مالک کی تصدیق کی جائے گی فی الاخراج، زکوٰۃ کے خارج کرنے میں، بغیر یمین، قسم کے بغیر۔ کیوں جی؟ دلیل لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ كَمَا هُوَ عَلَيْهِ، ذَلِكَ یہ اخراج زکوٰۃ حق لہو، مالک کے حق میں ہے، کما ہوا علیہ، جیسا کہ ہوا یہ اخراج زکوٰۃ علیہ، اس مالک کے خلاف بھی ہے، مالک کے ضرر میں بھی ہے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ مالک کے نفع میں بھی ہے، جب زکوٰۃ دے گا تو اللہ کے پاس اس کا اجر الہی ہوگا، ثواب لے گا، مقامات طے کرے گا، قرب الہی سے ملے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے حق اللہ، زکوٰۃ دینے سے اس کا درجہ بڑھے گا، ثواب ہوگا، مالک کے حق میں ہے، جیسا کہ اس کے ضرر میں بھی ہے۔ ضرر میں یہ ہے کہ مادی طور پر تو اسے نقصان ہونا ہے نا، مادی طور پہ جب اپنے مال سے کچھ نکالے گا تو مادی طور پہ تو نقصان ہوا نا، اس کے خلاف بھی ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ، اس لیے کہ یہ اخراج ذالکہ، یہ اخراج زکوٰۃ حق اللہ، حق ہے لہو، مالک کے لیے، مالک کے نفع میں ہے، مقامات طے کرے گا، ثواب لے گا، کما ہوا علیہ، جیسا کہ زکوٰۃ کا خارج کرنا علیہ مالک کے خلاف بھی ہے، مالک کے نقصان میں بھی ہے، یعنی مادی طور پر اس کا مال کم پڑے گا۔ وَلَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ، وَلَا يُعْلَمُ، کوئی نہیں جانتا، إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ، مگر اس کی طرف سے ہی، اس کو پتا ہے میں نے دی ہے یا زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ اس نے دی ہے یا نہیں دی، کوئی نہیں جانتا سوائے اس خود بندے کے۔ وَلَا يُعْلَمُ، اس اخراج کو نہیں جانا جاتا، الا من قبلہ، مگر از طرف مالک۔ وجاز احتسابها من دین وغیرہ مما یتعذر الاشہاد علیہ، جائز احتساب و زکوٰۃ کا حساب کرنا من دین، قرض سے، وغیرہ اور غیر قرض سے، مما یتعذر الاشہاد علیہ، جس پر گواہ لینا مشکل ہو، ممکن ہے وہ گواہ نہیں اوپر بنا سکتا تھا اور اس نے کسی سے کچھ لینا بھی تھا، قرضہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس قرضے کے بدلے میں زکوٰۃ کا حساب کر دیتا ہے، اور جس نے قرضہ دینا ہے وہ فقیر بھی ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے یہ لوگ مالک کے ساتھ تو نہیں تھے نا کہ اس نے دی ہے یا نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ وجاز احتساب من دین وغیرہ، جائز ہے زکوٰۃ کا حساب کرنا من دین، قرض سے، وغیرہ ہی غیر قرض سے، مما یتعذر الاشہاد علیہ، جس پر گواہ لینا متعذر ہو، گواہی مشکل ہو۔ وَقَضَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ الْحَوْلِ وَتَلَفَ الْمَالِ وَمَا يُنْقِصُ النِّصَابَ مَا لَمْ يُعْلَمْ كِذْبُهُ، اسی طرح تقبل دعواہ، مالک کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، کس میں؟ عدم الحول، سال کے پورا نہ ہونے میں، وَتَلَفَ الْمَالِ، اور مال کے تلف ہونے میں، وَمَا يُنْقِصُ النِّصَابَ، اور وہ جو نصاب کم ہو جائے اس کو، ٹھیک ہے، قبول کرنے میں، ما لم یعلم کذبہ، جب تک مالک کا جھوٹ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے،
ولا تقبل شہادت علیہ فی ذالک، شہادت اور گواہی بھی علیہ مالک کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی. فی ذالک، ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ جب مالک کا ارائہ سال پورا نہیں ہوا، مال میرا تلف ہو گیا ہے، نصاب سے کم ہے، ان تمام موارد میں مالک کے خلاف گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ولا تقبل شہادت علیہ، شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا علیہ مالک کے خلاف فی ذالک، ان موارد میں عدم الحول تلف المال ينقص النصاب، نصاب کم ہے، زکوٰۃ کا خارج کرنا وغیرہ، یہ سارے موارد میں شہادت مالک کے خلاف قبول نہیں ہوگی کہ کوئی گواہی دے کہ جی یہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، اس نے زکوٰۃ دی ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے سال پورا نہیں ہوا، سال پورا ہو گیا ہے، نہ گواہی قبول نہیں ہے اس کے خلاف. الا مال حسر، مگر کیا ہو؟ حسر ہو، وہ کہے آج روز جمعہ 4 بجے میں نے آغا سستانی صاحب کا جو دفتر ہے فلاں جگہ پہ میں نے دی ہے، اس کے خلاف لوگ گواہی دیں کہ 4 بجے تو بھائی یہ ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ تھا، ادھر کیسے پہنچا ہے، اس نے کوئی نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر قبول ہے. لأنه نفی، یہ دلیل ہے اس کی، ولا تقبل شہادت کی، کہ شہادت مالک کے خلاف قبول نہیں ہے. کیوں؟ لأنه نفی، کیونکہ یہ شہادت نفی کر رہی ہے. مالک کہتا ہے زکوٰۃ دی ہے، شاہد کہتے ہیں نہیں دی. جب امر دائر ہو اس بات اور نفی میں، اس بات مقدم ہے. لأنه نفی، کیونکہ یہ شہادت نفی کرنے والی ہے، اور مالک کے کیا ہے؟ اس بات کرنے والی بات ہے. جب امر دائر ہو اس بات اور نفی میں کہتے ہیں اس بات مقدم. لأنه نفی، کس کی دلیل؟ وہ جو کہا نا لا تقبل شہادت علیہ، مالک کے خلاف گواہی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنه نفی، اس لیے کہ یہ شہادت جو ہے یہ نفی کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، اب جناب میری بات تھوڑی آگے توجہ سے سن لو. وہ کیا ہے جی؟ یہ جو زکوٰۃ ہے، مستحبات زکوٰۃ تھوڑے سے بتا رہا ہے. مستحب ہے کہ زکوٰۃ کو 8 گروہوں میں تقسیم کیا جائے. یہی فقراء مساکین اور یہ جو 8 گروہ نہیں آئے آیت کے اندر، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں 8 گروہ، ان میں زکوٰۃ کا تقسیم کرنا 8 گروہوں میں مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ان 8 گروہ جو آیت نے بتائے ہیں مستحق ہیں، ان میں زکوٰۃ کا تقسیم کرنا مستحب ہے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ ہر صنف میں ایک جماعت کو دیں. جماعت کم از کم 3 تو ہوں، ٹھیک ہے. ہر صنف سے مراد مثلا فقیر ہیں تو کسی ایک فقیر کو نہ دے دیں، 3-4 فقیروں کو دیں. کیوں؟ کیونکہ جم آیا ہے ہم الفقراء والمساکین، یہ جو ہیں آیت کے اندر جن کو کہا گیا ہے نا زکوٰۃ کے وہ مستحق ہیں، وہ جمع آئے ہیں. دوبارہ میری بات سنو. ایک تو میں نے کہا ہے مستحب ہے زکوٰۃ کو، یہ جو آیت نے 8 گروہ بتائے ہیں ان میں زکوٰۃ تقسیم کرو. 8 گروہ آپ پیچھے جان چکے ہیں، وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالْعَامِلُونَ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ہیں نا سارے. ان میں زکوٰۃ کا تقسیم کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کی ہے کہ مستحب ہے ہر صنف میں جماعت کو دیں. ہر صنف سے مراد فقیر ہیں تو کسی ایک فقیر کو نہ دیں، ایک جماعت ان پر صد کرے، 3 4 5 ہوں ان کو دیں. اسی طرح مساکین ہیں تو مساکین کے بھی ایک ٹولے گروہ کو دیں، ایک ہر صنف کی ایک جماعت کو دیں. جماعت 3 4 تو ہونے چاہیے کم از کم، ٹھیک ہے نہیں. یہ بھی کیا آگا جان؟ مستحب ہے. یہ بھی میرے آگا جان مستحب ہے. توجہ فرمائیے. وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ، یہ میں نے کی ہے، یہ نہیں، یہ میں نے کر چکا ہوں اس کا ترجمہ. یہ بات بتانی تھی پھر اوپر جا رہا تھا. وہ کیا جی؟ وَتُسْتَحَبُّ قِسْمَتُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ التَّسْوِيَّةِ.
तुस्तहब्बु किस्मत व ज़कात का तकसीम करना मुस्तहब है अलल असनाफिस समानियते 8 किस्मों में 8 सिनफों में ले माफी है मिन फजीलत तस्वीयत इल्लत इस्तिबाब क्या है ले माफी है क्योंकि इस तकसीम में मिन फजीलत तस्वीयत बैनल मुस्तहिकीन फजीलत है मुस्तहिकीन के दरमियान बराबर बराबर तकसीम करना। और दूसरी दलील इस्तिहबाब की अमलन व ज़ाहिर इश्तिराक अमल करते हुए ज़ाहिर इश्तिराक पर। ज़ाहिर आयत ये कहता है कि सारे मुश्तरक हैं ज़कात में, ठीक है नहीं, अमलन बे ज़ाहिर इश्तिराक अमल करते हुए ज़ाहिर इश्तिराक पर। अच्छा, और मुस्तहब किया है जी तुस्तहब्बो, एक तो हो गया तुस्तहब्बो किस्मत वाला असनाफ समानिया, आगे तुस्तहब्बो एताओ जमातिन मिन कुल्ल सिनफिन, हर सिनफ की एक जमात को ज़कात अता करना मुस्तहब है। हर सिनफ समझे या नहीं, यानी फकीर एक सिनफ है तो फकीर किसी एक को ना दें, फुकरा को दें, चांद एक को दें, मसाकीन चांद एक को दें, हर सिनफ के एक गिरोह को दें। दलील एतबारन बेसीगतिल जम, एतबार करते हुए सीगे जम का, क्योंकि आया है अल फुकरा जमा वल मसाकीन जमा, तो लिहाजा आप भी हर सिनफ के गिरोह को दें। एतबारन बेसीगतिल जम, एतबार करते हुए सीगे जमा का। वला यजिब तस्वीयत बैनहुम, वाजिब नहीं है बैनहुम, उस जमात के दरमियान बराबरी वाजिब नहीं है, उस जमात के दरमियान बराबरी वाजिब नहीं है। बल्कि लफ्ज़ल व तफजील बिल मुरज्जे, बल्कि अफजल है तफजील फजीलत दें बाद को बिल मुरज्जे, मुरज्जे की वजह से। बाद मसलन आलिम हैं, फाजिल हैं, परहेजगार हैं, और बाद जो है ना सादा आदमी हैं, तो वो जो परहेज मुत्तकी ये भी है और फाजिल भी है, आलिम भी है, उसको ज्यादा दे दें, कोई मसला नहीं है, बराबरी वाजिब नहीं है। बल अफजल व तफजील बिल मुरज्जे, बल्कि तफजील अफजल है मुरज्जे की वजह से, मुरज्जे की वजह से। इसके बाद आगे जाना आ रहा है मतलब एक और, यजूज़ु दफ़्फ़ु इला सिनफ़िल वाहिद, ठीक है, इसको हम अगले दर्स में आपकी खिदमत में बयान कर दें तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। मेरे अजीज भाइयों, मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।